السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ہماری سوسائٹی میں جہاں بہت ساری خرافات کو جائز یا ضرورت سمجھ لیا گیا ہے اور وہ کام جو اسلام کے صریح خلاف ہیں ہم ان کو روٹین ورک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب یہ ایک فتنے اور وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے معاملہ۔ اس میں 3-4 باتوں یا کام یا رسوم ان کی طرف ہماری بعض احباب نے توجہ مبذول کروائی اور وہ اکثر پوچھتے بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان پر تھوڑی سی گفتگو ہو تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو اور ہم اپنے گھروں کے اندر انہیں اسی طرح ہی برا سمجھیں جس طرح آج سے چند سال پہلے برا سمجھتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا کام ہے سالگرہ، برتھ ڈے۔ سالگرہ، برتھ ڈے منانا یہ یہود و نصارہ کفار کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے عیسائیوں نے، کرسچنز نے سالگرہ کا باقاعدہ منظم آغاز کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو یوم پیدائش تھا اس دن کو عید کا دن بنایا۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ جو ان کا اصل تاریخ پیدائش تھی یا ڈیٹ آف برتھ تھی وہ تو انہوں نے ضائع کر دی، لیکن انہوں نے یا ان کے پادریوں نے سال میں ایک دن مقرر کر لیا، 25 دسمبر۔ 25 دسمبر کو یہ لوگ کرسمس مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرسمس بنیادی طور پر عیسائیوں کی عید کا دن ہے، اور اس کے پیچھے جو فلسفی یا فلسفہ یہ جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور ہم اس دن کو عید منائیں گے۔ یہ ہے جی اس کی اصل سب سے بڑی جو اس کا بڑا فنکشن جو ہے وہ یہ ہے۔ اس وقت تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں سے عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں کی اکثریت وہ ہے جو عیسائیت کو نہیں جانتی۔ مثلا آسٹریلیا ایک ملک ہے، آسٹریلیا کی ساری پاپولیشن یا آبادی وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، یعنی عیسائی مملکت ہے، لیکن ان کے 90% سے زائد لوگ دیریے ہیں، ایتھیسٹ، جن کا کوئی دین، لا دین۔ اسی طرح امریکہ، انگلینڈ کے اندر، فرانس، سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا تو وہ نہ رب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا تمہارا کیا دین ہے؟ کہتا ہے پیسہ، پاؤنڈ نکال کے نا جیب سے کہتا ہے یہ میرا دین ہے۔ یعنی اتنے بدبخت ہیں وہ، خالق کو ہی نہیں جانتے۔ تو کیا ہے ان کے اندر؟ کرسمس ہیں جی، سالگرہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، انہوں نے اپنا سب سے بڑا عید کا دن بنایا، اور یہ ان کی بڑی سیلیبریشن ہے۔ اس دن بہت کچھ وہ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، جو خرافات بہرحال سالگرہ میں ہوتی ہیں۔ تو سالگرہ کا آغاز بنیادی طور پر منظم طریقے سے یہ عیسائیوں کی سنت ہے، عیسائیوں کا طریقہ۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے یہ جو نام نہاد مسلمان تھے نا، فاطمی خلافہ، فاطمیوں شیعوں نے سب سے پہلے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم 400 ہجری کے اندر ان کی سالگرہ منانا شروع کر دی۔ یوم المولود، مولود جو ولادت کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 750 ہجری میں اہل سنت کے بدعتیوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائیں گے میلاد النبی کے نام پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ بھی ایک سلسلہ چلتا رہا، پھر بند بھی ہو گیا، پھر یہ اور منظم ہو گیا۔ تو ابھی ربیع الاول کا مہینہ آگے آنے والا ہے، اس مہینے میں
پاکستان کے اندر چھٹی بھی ہوگی، بڑا کچھ ہوگا، لوگ عید کا دن منائیں گے اور اتنی خرافات ہوں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہم بعد میں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی عیسائیوں کی نقل کرتے ہوئے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، انہوں نے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش عید منایا، تو مسلمانوں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید کا دن منایا، حالانکہ یہ دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا۔ مدینہ میں بھی ربیع الاول آتا تھا، آپ نے کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا۔ ایک حدیث، کوئی موضوع روایت بھی مجھے نہیں ملی یا ضعیف کسی محدث نے نقل کی ہو کہ جی 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یہ کرو۔ پھر اس کے بعد تقریباً 45-50 سال کا وہ دور گزرتا ہے جس میں خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت معاویہ، حضرت حسن، یعنی صحابہ کرام جہاں پر حکمران رہے، خلفاء رہے، انہوں نے یہ دن سیلیبریٹ نہیں کیا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا سالگرہ منائی، نہ ہی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب عام مسلمانوں کے گھروں میں سالگرہ منائی جاتی ہے، سالگرہ منائی جاتی ہے۔ اور میں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ اس بات کا میرے بھائیوں تجزیہ کیا ہے، جائزہ لیا ہے کہ اب تو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا دعوے دار کہنے والے بھی یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، مجبوری بن گئی ہے، یہ ہو گیا۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی کا فون آیا تو وہ مجھے یہ پوچھ رہا تھا جی میری اور میرے بچے کی تاریخ پیدائش ایک ہی دن ہے، تو ہمارے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ آپ سالگرہ منائیں، تاجر ہے ہمارے یہاں شہر میں، بہت بڑا کاروبار ہے اس کا، تو آپ یہاں سالگرہ منائیں۔ تو مجھے پتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اگر تجھے پتا ہے یہ جائز نہیں ہے تو پھر تو سوال کس چیز کا کر رہا ہے؟ پھر تو چھوڑ۔ تو کیا کیا جائے جی؟ اب میں نے کہا کہ یہ کیا جائے کہ انہیں بتایا جائے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام کا عمل نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا میں اگر اس دن سالگرہ سیلیبریٹ نہ کروں، مناؤں نا، ویسے ہی کیک لے کے چلا جاؤں، اچھا میرے بھائیو یہ کیک جو تو اپنی پیدائش کے دن اپنے گھر لے کر جائے گا اور اس کو کاٹے گا، یہ کیک سالگرہ کا کیک ہی ہوگا۔ اور یہ کس کی سنت ہوگا؟ نصارہ کی۔ کس کی سنت ہوگا؟ طریقہ ہوگا عیسائیوں کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ۔ تو عیسائیوں کی رسم، تو پھر کہتا ہے اچھا اگر میں 3-4 دن ٹھہر کے، اب دیکھیں نا خناس جو ہے نا شیطان، وہ بیٹھنے نہیں دیتا، کہتا چلو میں آج نہیں کرتا، 3-4 دن ٹھہر کے میں کیک لے جاؤں۔ میں نے اسے کہا یار اللہ کے بندے، تو نے کیک لازم لے کے جانا ہے، تو ویسے بچے کو گھمانے کے لیے لے جا، جمعے والے دن اسے کہا بیٹا آپ کو میں سیر کرواؤں گا، ویسے تو اسے لے جا اگر تو نے بچے کو راضی کرنا ہے، لیکن جب بھی تو سالگرہ کی نسبت سے کیک لے کر جائے گا یا کوئی پارٹی ارینج کرے گا تو یہ سالگرہ ہی تصور ہوگا، جو کہ نصارہ کا عمل ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جی ایک بدعت ہے جو ہمارے معاشروں کے اندر اب اولاد کی مجبوری کی وجہ سے عام ہو گیا ہے کہ جی بچے نہیں مانتے۔ اچھا بچے نہیں مانتے، کل کو بچے کہیں گے ابا جان یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوڑیں، ہمیں تو دہریہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی کہتا ہے نا اللہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پیدا کیا مگر ہم دہر یعنی زمانے کی وجہ سے ہی دہری ہو گئے۔ پھر کون سی بات آپ بچوں کی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایسے بچے ہوں کہ جو بےچارے اس کا نام آپ دیکھیں نا، کارٹون ہے، معاملات ہیں، بچے سنتے ہیں، ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی سوال کرتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو برتھ ڈے یا سالگرہ مناتے ہیں نا، یہ کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہے، نان مسلمز ہیں، عیسائی ہیں، یہ ان کا دن ہے، ہم نے اس کو نہیں منانا۔ تو ہم نے کون سا دن منانا ہے بابا؟ پھر بچہ سوال کرتا ہے نا، آپ بچے کو گائیڈ کریں، بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، آپ ان دنوں میں مٹھائی بھی کھاؤ، اچھے کپڑے بھی پہنو، سیلیبریٹ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا ہے، اچھا لباس پہننے کا حکم دیا ہے، کھیل تماشا جو جائز حد تک ہو وہ بھی کرنے کا حکم دیا ہے، کھانے پینے کے ایام ہیں، 2 عیدیں اللہ نے ہمیں دی نا، تو ہم اپنی عید کا دن جو کہ ہماری عبادت ہے، میرے بھائیوں عید کا دن مسلمان کی عبادت کا دن ہے، نماز سے لے کر سارا دن وہ
اگر عید کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو وہ دین سمجھ کے کرتا ہے نا. دیکھیں نا، جب اسلام نہیں تھا عید الفطر تھی، عید الاضحیٰ نہیں تھی نا، تو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو دین سمجھ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلا کام نماز فجر کے بعد کیا کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے آؤ میدانوں میں، نکلو، میری کبریائی بلند کرو، اتنی نماز تو پڑھے گا، اتنی اس میں تکبیرات ہوں گی، خطبہ سنے گا. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا. اللہ نے کہا یہ خوشی کا دن ہے، تیرا آغاز میری عبادت کے ساتھ ہوگا. ہاں تو دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ امی جان بیان کرتی ہیں صحیح بخاری میں، فرمایا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب مدینہ منورہ تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر کھڑی ہوئی تھی، اور حبشی آ کر برچھیوں سے تلوار بازی یعنی وہ کھیل وغیرہ کھیل رہے تھے، اور میں دیکھ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھا اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹایا جب تک میں نہیں اکتا گئی. تو آپ کے بیوی بچے پردے میں رہتے ہوئے جائز انداز سے کوئی کھیل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں، تلوار بازی ہے وغیرہ وغیرہ. ہاں اس میں میوزک، بے حیائی، بے پردگی، خوشبو اور یہ میرے بھائیوں لچر پن اگر ہوگا تو وہ کفار کا عمل بن جائے گا. تو ہمیں اللہ نے عید دی. ایک تو ہے سالگرہ، یہ جو ہمارے معاشرے میں آ گئی. دوسرے نمبر پر بڑے بڑے دیندار لوگوں کی شادیوں وغیرہ پر ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ مائیوں اور مہندی سیلیبریٹ کرتے ہیں. بابا جی اچھے خاصے داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہیں، قرآن و سنت کے متبع بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. تو جناب کیا ہوگا جی کہ مہندی سیلیبریٹ ہو رہی ہے، مائیوں سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، اس مہندی میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. اس مہندی میں کیسری رنگ یعنی یہ ہلدی کا رنگ جو ہوتا ہے نا، جس طرح ہندوؤں نے کپڑے یا بدھسٹ نے پہنے ہوتے ہیں، یہ رنگ پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس رنگ کے باقاعدہ وہ کپڑے لے کے آتے ہیں. ایک گھر سے نکلے گی دوسرے گھر میں جائے گی. ابھی تو لڑکیاں الگ لے کر جاتی ہیں، لڑکے الگ لے کر جاتے ہیں. اور آج کل پچھلے سال 2 سال سے جو ہم سن رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جی شادی میں اصل فنکشن ہوتا ہی مہندی ہے. یہ باتیں زبان زد عام ہیں. اس کے لیے ہوٹل، اس کے لیے باقاعدہ ہالز، اس کے لیے کھانے پکانے، اس کے لیے بے حیائیاں، اس کے لیے فتنے. اور مسلمان ماں باپ کلمہ پڑھنے والے، اللہ اس کے رسول کے ماننے کے دعوے دار، کتاب و سنت کے دعوے دار، اپنی بچیوں کو تیار کر کے بے پرد کر کے بھیجتے ہیں، جا جا کے رات 12 بجے تک مہندی منا کے. مجھے بتاؤ جو بچی مہندی منا کر آئے گی کیا خیال ہے وہ خباثت نہیں کر کے آئے گی؟ اور جو لڑکے وہاں مہندیوں پر جاتے ہیں کیا خیال ہے وہ وہاں پر کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، شر کے لیے جاتے ہیں، بے حیائی کے لیے جاتے ہیں؟ اس لیے یہ مہندی اور مائیوں اور ان کا جو تصور ہے یہ ہندوؤں کا تصور ہے، ہمارا تصور نہیں ہے. جو بندہ اپنے نکاح کے اندر، اپنی شادی کے اندر مہندی مائیوں کو شامل کرتا ہے وہ یہ جان لے اس کی شادی میں کوئی برکت نہیں، کوئی برکت اس کی شادی میں نہیں ہے. کیونکہ اس نے اپنے نکاح کا آغاز یعنی اس سے پہلے اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، بغاوت کی، بے حیائی سے اس کا آغاز کیا. اب اس کے نکاح میں برکت نہیں ہو سکتی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا اس نکاح یا شادی میں اللہ زیادہ برکت رکھتا ہے، برکت دیتا ہے جس پر کم خرچ کیا جائے. ہم نے دیکھا مہندی کا کارڈ چھپتا ہے، مہندیوں پر 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کے ان میرج ہالز کے اندر اور مارکیز کے اندر کھانے کھلائے جاتے ہیں. ہزاروں لاکھوں روپیہ اس کے کاسٹیومز کے اوپر یعنی کپڑوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. میرے بھائیوں آپ تصور نہیں کر سکتے، ابھی ایسی مارکیٹ میں دکانیں کھل گئیں جو مہندی کا گند، مہندی کی بے حیائی آپ کو پوری ارینج کر کے دیتی ہیں. ابھی تو ایسے گروہ آ گئے ہیں انٹرنیٹ پر، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ٹھیکہ دیں، ہم آپ سے پیسے لیں گے، ہم آپ کی عورتیں، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے، ان کا میک اپ، ان کی بے حیائی، ان کا سب کچھ، ان کے لیے ڈانس، ان کے لیے میوزک، ان کے لیے فلمنگ، سارا کچھ ہم ارینج کر کے دیں گے، مہندی پارٹی پوری ہم ارینج کر کے دیں گے. ایسی کمپنیز کھل گئی، لوگ ان کو کروڑوں پیسے دیتے ہیں. ہم نے خود میرے بھائیوں دیکھا، سنا، اور لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے ہم سے سوال کیا. ہم نے کہا یہ تو حیران کن بات ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جی مہندی کا فنکشن. تو میرے بھائیوں مہندی مائیوں اس کا اسلام کے نکاح سے کوئی تعلق نہیں. ہندوؤں کے گھر میں
ہندو ہے نا جو طبقہ، ان کے گھر میں اگر شادی شروع ہو جائے نا 10 دن وہ شادی کا فنکشن چلتا ہے ان ظالموں کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو مہندی کا کوئی تعلق، اسلام میں سادہ معاملہ ہے، نکاح کرو، نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھا ہے کہ اب تو ولیمہ کر، ولیمہ کر، اس پر زیادہ خرچ کر، غریبوں کو بھی کھلا، اس میں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ تیرے پاس اگر 10 کروڑ پیسہ ہے تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دے، اللہ ولیمے کو زیادہ بڑھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ یہ اپنے نبی سے کہہ دیا کہ انہیں بتا دیں کہ سب سے برا ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں امیروں کو، رشتہ داروں کو، جاننے بوجھنے والوں کو تو بلایا جائے مگر غریبوں کو دھتکار دیا جائے۔ اگر یہ کام کرتا ہے جتنا جی چاہے بڑا ولیمہ کر لے، سنت کو چھوڑ دیا اور دیگر کاموں میں پڑ گیا۔ اور دوسری بد رسم جو ہمارے اندر ہے وہ ہے بارات۔ میرے بھائیو، بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ سیرا بندی کارڈ چھپتا ہے نا، یہ سیرا بندی کا ٹائم ہے، یہ اس وقت کا ٹائم ہے، پھر ہم جناب ہال میں پہنچیں گے 500-600 بندہ ساتھ ہوگا۔ نہ میرے بھائیوں، اتنی لمبی باراتوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ نکاح کرنا ہے، چند لوگ رشتہ دار جائیں، نکاح کریں، ولیمے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے کوئی حق نہیں دیا کہ عورت والوں کی طرف سے جا کر 2-2 ہزار بندہ کھانے کھائے۔ انہوں نے بیٹی بھی دی، لاکھوں کا جہیز بھی تو نے لیا، اور انہیں کروڑوں کا مقروض کر کے گھر آ جاتے۔ یہ بھی اسلام کے خلاف میرے محترم بھائیوں کام ہے یہ سارے کے سارے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے معاشروں کے اندر اب کچھ نئے سلسلے شروع ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کچھ پچھلا زمانہ تھا تو لوگ عقیقہ شوق سے کرتے تھے۔ اللہ نے بچی دی، اللہ نے بیٹا دیا، الحمدللہ ان کے اندر ایک رغبت ہوتی تھی، ایک شوق ہوتا تھا کہ میں نے عقیقہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غلام مرتہن بعقیقہ، کہ بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن ہے، گروی ہے، لازم ہے عقیقے کا کرنا۔ اور میرے بھائیو، ہمارے ہاں کیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے ہزاروں روپے کی مٹھائی لے کر تقسیم کرے گا، عقیقہ نہیں کرے گا۔ تکلیف ہوتی ہے، جان نکلتی ہے، بلکہ اگر کہیں تو موت آتی ہے عقیقہ کرتے ہوئے۔ حالانکہ بچے کے حقوق میں سے بڑے حق یہ ہیں کہ ان کا عقیقہ کیا جائے۔ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچی ہے تو ایک جانور، ہاں اس کے لیے دوندہ ہونا لازم نہیں ہے، اس کے لیے اس سے چھوٹا بھی ہو، صحت مند جانور ہے، آپ ذبح کر دیں۔ بچہ ہے تو 2 جانور۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا لازم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لوگ عقیقہ نہیں کرتے، لوگ عقیقہ نہیں کرتے، مٹھائی پر ہزاروں لاکھوں لگا دیں گے۔ لوگ 7ویں دن سر منڈوانا، ٹھیک ہے، سر منڈوانا، ختنے کروانا بچے کے، عقیقہ کرنا، ان سب کو سیلیبریٹ کرتا ہی کوئی نہیں، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوگا، عقیقہ نہیں کریں گے، یہ سنت عمل نہیں کریں گے، ویسے جناب وہ رسمیں بنی ہوئی ہیں، بچی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا یا بیٹی تو وہ نانک والی جناب آ رہی ہے، واللہ عقیقہ نہیں کریں گے، اور وہ پتہ نہیں کتنی چیزیں آتی ہیں، مجھے تو یہ یاد بھی نہیں ہے، یہ بستر، وہ بستر، فلاں، سب کے کپڑے، اس کے گھر والوں کے کپڑے، یہ رسمیں، ان پر ہزاروں لاکھوں لگا دیتے ہیں۔ یعنی ہندوؤں کے اصول اور رسوم ان کو ہم نے زیادہ توجہ دی، زیادہ اہمیت دی، اور جو سنت کا عمل تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو عقیقے کو رکھا ہی بڑا شاندار ہے، فرمایا تو جانور ذبح کر، 1 بچی کی طرف سے، 2 بچے کی طرف سے، ان کو خود کھا، پکا کے کھلا، کچا تقسیم کر۔ گوشت کے بارے میں کھلی چھٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کو، جیسے جی چاہے استعمال کریں، لیکن 2 جانیں یا 1 جان تو ذبح کرو۔ اور اس پر لوگ بالکل میرے بھائیوں توجہ نہیں کہتے، جی میں افورڈ نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 8-9 مہینے کا وقت دیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نعمت آئے گی، تو آپ اس میں تیاری شروع کرو۔ عقیقے کے لیے میرے بھائیوں ہم کیا کرتے ہیں، یہ وہ معاملات، دیگر چیزیں، اور وہ اس کی اشیاء صرف اور اس کے بستر، ان پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر مسلمان پوری نیت کے ساتھ رب کا حکم سمجھتے ہوئے بچے بچی کے لیے، عقیقے کے لیے تیاری شروع کر دے، پیسے سائڈ پہ رکھنا شروع کر دے، میرے بھائیوں میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بچے کو پیدائش کے وقت ہونے والی کتنی ہی مصیبتوں سے بچا لے۔ نیت اچھی ہو گئی نا کہ یا اللہ میں جانور ذبح کروں گا، میں 1 جان
تیرے نبی کے حکم پر، تیرے حکم پر قربان کروں گا. ہماری نیت ہوتی ہے خراب، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میرے بھائیوں یاد رکھ لو، پھر 50-50 ہزار روپے دے کر ہسپتالوں میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، عقیقہ نہیں کرتے. یہ اصل امپیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کا. نیت بری پھر ڈبل نکلے گا، لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے، سمجھ نہیں آنے دیتا. حالانکہ پہلے ہی تیری نیت اچھی ہوتی تو عقیقے کی نیت کرتا، اللہ تیرا نیچرلی گھر میں ہی سارا معاملہ ہو جاتا. تو میرے بھائیو ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے. یہ جو خرافات، یہ بدعات اور یہ مصیبتیں جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لے. سر یہ جو آپ نے مہندی کے بارے میں تھوڑی سی بتائی انفارمیشن دی ہے، تو میں سر اس کے بارے میں تھوڑا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں سنت ہے، اگر آپ مہندی لگاتے ہیں تو یہ سنت ہے. ہاں جی دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے مہندی لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک ہوتا ہے مہندی کے دن کو سیلیبریٹ کرنا. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو، اپنے بالوں کو مہندی سے رنگا ہے، آپ بھی رنگیں، سنت ہے بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا کے رکھا کریں. ٹھیک ہے، عورتیں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائیں. اگر کسی کے پاؤں میں تکلیف ہو جائے، جلن یا کوئی ایسا ایشو، تو اس کو پاؤں پر مہندی مرد کو بھی لگانے کی اجازت ہے. یہ ہے سنت. یہ جو ہمارے ہاں مہندی سیلیبریٹ ہوتی ہے اور پورا اس کا جو فنکشن ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.